عمر کے پاس سے اس تلوار کو مانگ کر لے لیا تھا. حضرت زبیر کے کتنے واقعات ہیں جو ہم سنا سکتے ہیں. بچپن سے ان کی ماں نے ان کی اسکرپٹ رائٹنگ کی کہ تم دلیر ہو, جری ہو, بہادر ہو, تم زبردست لڑ سکتے ہو, تم بہترین کارنامہ انجام دے سکتے ہو. اس کی تربیت پائی, ان کی اسکرپٹ رائٹنگ بھی, تو آگے چل کر ویسے ہی وہ بنے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر ہی کے موقع پر دو بچے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بھی جنگ میں آئیں گے, جن میں سے ایک کا نام ہے رافع بن قدیج اور ایک ہے سمرہ بن جندب. یہ دونوں اصرار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اللہ کے رسول دونوں کی کشتی لڑاتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑتے ہیں, تو اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں, ان کو جنگ میں لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. اسی طرح ابو جہل کو جن لوگوں نے مارا وہ دو چھوٹے بچے تھے, باز اور معوذ ہے نا, انہوں نے ابو جہل کو مارا. اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتے تو بچوں سے دنیا کے ایک بڑے ظالم کا خاتمہ کر دیتا ہے. یہ سب بچپن ہی سے ان کی اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شورا میں ابن عباس کو بلاتے تھے جو چھوٹے بچے تھے. بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ اس لڑکے کو, اس چھوٹے بچے کو کیوں بلاتے ہو. یہ ان کی اسکرپٹ رائٹنگ بھی بچپن سے حضرت عمر نے کی. ابن عباس آ کر مجلس میں بیٹھتے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اس بچے کی ذہانت کا پتہ لگاتا ہوں, دیکھو پوچھتا ہوں میں. تو اس کے بعد ان سے پوچھا کہ سورہ نصر میں کیا پیغام ہے, کیا بات ہے. مختلف صحابہ سے پوچھا, مختلف صحابہ نے مختلف اس کی تعویل کی. ابن عباس جھٹ سے بولے کہ سورہ نصر کے نزول کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا. یہ اسے مفہوم ملتا ہے کہ اب تمہارا مشن ختم اور آپ اب حمد کیجئے, تسبیح کیجئے, اب دنیا سے جانے والے ہوں. تو حضرت عمر نے کہا دیکھو اس بچے کی ذہانت کو دیکھو. آگے چل کر حضرت ابن عباس بہت بڑے فقیہ بنے, بہت بڑے مفسر بنے وغیرہ وغیرہ. اسکرپٹ رائٹنگ بچپن سے بچوں کی کہانی ہم لکھیں, اچھی اسکرپٹ کریں. نمبر 2. نمبر 3 کیئرنگ اور شیئرنگ. بچوں کے ساتھ وقت بتانا, کیئر کرنا, توجہ دینا. بعض دفعہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ کما کر لانا اور بیوی کے حوالے کر دینا پیسے, اس سے زیادہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بچہ اگر پیشاب کر لے تو پکارتا ہے بیوی کو, جی آؤ بچے کی یہ بدلا دو. بچہ فلاں گر گیا تو بلاتا ہے شوہر بیوی کو, کہتا ہے کہ آؤ ذرا اسے دوا لگا دو. سب کام وہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہی کرے, اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کے بچے کیا عمر کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ امین صاحب بیٹا اتنا بڑا ہے اور بیٹی اتنی بڑی ہے. میں نے پوچھا یہ عجیب ہے, بتایا تو ایسا جاتا ہے کم سے کم بیٹا اتنا بڑا ہے بیٹی اتنی بڑی ہے. وہ ایسے بتا رہے تھے ہمارے دوست کہ بیٹا اتنا بڑا اور بیٹی اتنی بڑی. میں نے پوچھا یہ کیا مطلب ہے. کہا کہ دیکھو میں جب نکلتا ہوں صبح 5:30-6 بجے تو میرے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں. رات میں جب میں 11 بجے گھر جاتا ہوں تب میں دیکھتا ہوں کہ سوئے ہوئے ہیں, تو ان کا گروتھ میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. یہ حال شہری زندگی کا بالخصوص تو ایسا ہی ہے کہ یا تو ہم سوتے ہیں جب بچے اسکول جاتے ہیں 7-7:30 بجے, اور جب ہم آفس سے واپس آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. کیئرنگ اینڈ شیئرنگ نہ ہو تو کیا تربیت کریں گے بچوں کی ہم, کیا اگر ان کا وقت نہ دیں, ان کے ساتھ نہ دیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے. ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ امین صاحب میری بچیاں اور میرے بچے آتے ہیں, میں جب آفس سے آتا ہوں بستی سے, مجھے سلام کرتے ہیں اور دور سے چلے جاتے ہیں. مجھے بڑا احساس ہوتا ہے یہ میرے بچے مجھ سے آ کر لگتے کیوں نہیں. میں نے کہا کہ شاید آپ بچپن میں ان کو اٹھا کر آپ نے نہیں پالا ہے, آپ کی بیوی نے پالا ہے. کبھی آپ نے ان کا پیخانہ صاف نہیں کیا, ان کو نہلایا نہیں, ان کو دھلایا نہیں, انہیں پاک صاف نہیں کیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو کہا بالکل صحیح ہے. تو کہا کہ بچے آپ سے دور ہی رہیں گے. جو بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, بچوں کو نہلانا, بچوں کی تیاری کرانا, کپڑے پہنانا, ہوم ورک کرانا, کبھی ان کے ساتھ کھیلنا, کبھی ان کے ساتھ لڑنا, کشتی لڑنا, کرکٹ کھیلنا, بچوں کے ساتھ آدمی جب وقت بتاتا ہے اور جو فرینڈلی ماحول میں ڈیولپ ہوتے ہیں تو بچے اپنے والدین کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں, جن میں ان کی اصلاح کرنا, تربیت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ کسی شخصیت کا تصور کر سکتے ہیں, بزرگ شخصیت کا. اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی آ کر اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر میں بی بی فاطمہ کے گھر میں ہیں, اور حضرت علی گھر کا دروازہ کھول کر آ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, سرکار دو جہاں, دونوں جہاں کے آقا اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیا پیار کیا محبت کرتے ہیں کہ اپنے نواسوں کو حسن اور حسین کو پیٹھ پر بٹھائیں اور 4 پیر سے آپ چل رہے ہیں, گویا کہ دونوں پیر اور دونوں ہاتھ کو زمین پر لگائے ہوئے بچوں کو بٹھا کر چل رہے ہیں. کیا منظر ہوگا, کیا تصور. آپ سوچ سکتے ہیں کسی دیندار آدمی کے بارے میں کہ بہت بڑے حضرت, بہت بڑے مولوی اپنے بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کر 4 پیر سے چلنے لگے, کسی کا تصور کر سکتے ہیں. کیئرنگ اینڈ شیئرنگ, بچوں کے ساتھ جو پیار, جو محبت, جو کھیل کود ہے, اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اس کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے
کہ یہ سب بچوں کے لیے ایموشنل بینک ڈپازٹ کہا جاتا ہے. جس طرح سے آپ بینک میں پیسے ڈپازٹ کرتے جاتے ہیں, پیسے جمع کرتے جاتے ہیں, پھر آپ کبھی چیک لکھ کر نکالتے ہیں تو پھر بھی آپ کا سرمایہ باقی رہتا ہے. آپ کا ڈپازٹ کم اور چیک زیادہ ہو تو چیک باؤنس ہو جاتا ہے. اسی طرح بچوں کے جذبات میں ایموشنل بینک میں آپ ڈپازٹ کرتے رہے, ان سے کھیل کر, ان سے پیار کر کے, ان سے باتیں کر کے, ان سے کہانی سنا کر, ان کے ساتھ جو ہے آپ وقت بتا کر, انہیں نہلا کر دھلا کر ان کی ضروریات کو پوری کرتے رہتے ہیں, تو ایک ایک مرتبہ آپ ان کے بینک میں, ایموشنل بینک میں ڈپازٹ کرتے جاتے ہیں. اگر بالفرض کسی وجہ سے آپ انہیں ڈانٹتے ہیں, آپ ان پر غصہ کرتے ہیں, تو ایک چیک آپ نے گویا کہ نکالا, چیک کے ذریعے سے آپ نے وڈرا کیا, کچھ کیا, اس کے باوجود ان کے پاس بیلنس موجود ہوتا ہے, پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمارا حال یہ کہ بینک ڈپازٹ تو خالی ہے, وہاں ایموشنل بینک ڈپازٹ, چیک پر چیک جو ہم کیش کرتے چلے جاتے ہیں تو ہر چیک باؤنس ہو جاتا ہے, ہر چیک باؤنس ہوتا ہے. بچے ہم سے باغی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں ایموشنل بینک ڈپازٹ ہے ہی نہیں, اور ہر دن ہم چیک جو ہے وڈرا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایموشنل بینک ڈپازٹ بچوں سے پیار, محبت, انسیت, کھیل کود, ان کی ضروریات پوری کر کے خوب ڈپازٹ کو جمع کرنا چاہیے. بچوں کو کبھی بھی کام والیوں کے حوالے نہیں کرنی چاہیے, نوکرانیوں کے حوالے. نوکرانی کون ہوتے ہیں؟ جن کے گھروں میں کھانا پانی نہیں ہوتا ہے, جن کی زبان صحیح نہیں ہوتی, جو غیر مہذب ہوتے آتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں. بچوں کو ان کے حوالے کرنے کے نتیجے میں بچوں کی زبان گندی ہو جاتی ہے, گالم گلوچ کرتے ہیں, بری عادتیں سکھا دیتے ہیں, برے اخلاق سکھا دیتے ہیں. اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ اگر کام کاج کا بوجھ زیادہ ہو, پکانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے تو نوکرانی رکھ لینی چاہیے, لیکن بچوں کو پالنے اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بچوں کو کسی نوکرانی کو نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ ہم کو خود ان کی تربیت کرنی چاہیے. کیئرنگ اینڈ شیئرنگ میں جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ ان کے کام ہم کریں بچوں کے. نمبر 2 ان کو لوریاں سنائیں. نمبر 3 ان کو کہانیاں سنائیں. نمبر 4 ان کے ساتھ کھیلیں. نمبر 5 ان کے مسابقت کمپٹیشن کرائیں, 5-4 بچوں کو جمع کر لیں, کبھی قرات کروائیں, کبھی فلاں آپ ان سے کوئز کروائیں, یہ سب جو ہے مسابقت ان سے کروائیں, کبھی ان کے سبق پڑھوائیں. اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں بچوں کے ساتھ, وہ دعا ہم پڑھیں, ان کو پڑھائیں, رات میں سوتے وقت دعا پڑھائیں, کپڑا پہنتے وقت دعا پڑھائیں. اس طرح سے کیئرنگ اینڈ شیئرنگ کا حق ادا ہوتا ہے. یہ نمبر 3. نمبر 4 یہ ہے کہ بچوں کے لیے رول ماڈل ماں باپ سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے. کہا جاتا ہے سائیکالوجی میں کہ 90% آف دا بہیویئر از امیٹیٹڈ. 90% بچے جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں, دوسروں کی دیکھ کر سیکھتے ہیں. اور سب سے بڑا ذریعہ ماں باپ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں. ماں باپ نماز کے عادی ہوں تو بچے خود سے جاتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں. ماں باپ اجتماعات کو جاتے ہیں, قرآن پڑھتے ہوں, نیک ہوں, سچ بولتے ہوں, تو بچے بھی ویسے ہوتے ہیں. اگر بچے دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے کسٹمر کو جھوٹ بولتا ہے, فون میں کہتا ہے کہ مجھے بخار ہے, میں فلاں کام میں ہوں, میں آ نہیں سکتا, بچہ دیکھتا ہے کہ باپ تو صحت مند ہے لیکن پارٹی کو اور کلائنٹ کو جو ہے ٹرکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو بچے پر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. وہ رول ماڈل ہم کو دیکھتا ہے, اور ہم اگر ایسے ہیں تو بچے بھی ویسے ہی بننے لگتے ہیں. رول ماڈل والدین ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارے پاس دیکھیے کہ رول ماڈل ہمارے بچوں کو پوچھیں تو کسی کرکٹ اسٹار کا نام لیتے ہیں, کسی فلم ایکٹر یا فلم ایکٹریس کا نام لیتے ہیں, یا پھر بل گیٹس کا نام لیتے ہیں, یا پھر جو ہے کسی پرائم منسٹر کا, چیف منسٹر کا, یا گلی کے کسی دادا کا, یا کسی بڑے تاجر کا نام لیتے ہیں کہ ان کے لیے رول ماڈلز وہ ہوتے ہیں. حالانکہ رول ماڈل ماں باپ سے زیادہ بہترین رول ماڈل کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رول ماڈل کون تھے؟ دیکھیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں ان کو قافلے سے لوٹ لیا گیا تھا, لا کر مکے میں بیچ دیا گیا تھا. بیوی خدیجہ نے انہیں خریدا اور اس کے بعد شادی ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو انہوں نے گفٹ کر دیا, اور حضرت زید ان کے پاس پلتے بڑھتے تھے. بعد میں حج کے لیے جب آئے یمن سے باز لوگ, تو زید بن حارثہ کا چچا بھی تھا, اس نے دیکھ لیا کہ مکے کے اندر ہمارا بھتیجا موجود ہے, تو گیا اور زید بن حارثہ کے والد کو سنایا. پھر چچا اور والد دونوں آئے, آ کر بچے کو انہوں نے ڈیمانڈ کا طلب کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو بچے سے نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ میرے گھر سے نکل کر, میں نہیں کہہ سکتا, یہ تمہارا بچہ ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اب اس سے پوچھو کہ کیا وہ چاہتا ہے. بچے نے والدین کو مانا, گلے مل کر رویا, ان سے جو ہے خوشی کا اظہار کیا, سب کچھ کیا, لیکن کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان میں نے کسی کو نہیں دیکھا, میں آپ کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا, اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہا. یہ ہے رول ماڈل, جس سے جاذبیت کشش کہ بچے جو ہے ہم سے وابستہ ہوں تو ڈنڈے کی بنیاد پر نہیں ہے, اور کوئرشن اور قوت قاہرہ اور پاور ٹول استعمال کر کے بچوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھنا چاہیے. بچوں کو ہمارا رول ماڈل اتنا اچھا ہو, بچے ہم سے چمٹے رہیں, یہ یقین ہم کو ہونا چاہیے. رول ماڈل میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دوست نے کہا تھا کہ جب وہ عرب میں پڑھتے تھے تو ایک عرب کا لڑکا امریکہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے. ان کے خاندان والوں نے بڑی مخالفت کی کہ یہ لڑکا امریکہ جائے گا, بہت برا ماحول ہے, یہ ہے وہ ہے, بچہ گندا ہو جائے گا. لیکن باپ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جاتے وقت باپ نے کچھ نصیحت نہیں کی, جیسے عموماً لوگ کرتے ہیں کہ صاحب امریکہ جائیں تو ایسا نہ کریں, ویسا نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہیں کہا, خاموش رہا. جب جانے لگا بچہ, ایئرپورٹ میں گلے ملا, ملاقات کیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے تجھ پر اعتماد ہے,
खुदा हाफिज, भेज दिया। सिर्फ एक जुमला उसने कहा कि बेटा मुझे तुझ पर एतिमाद है। किस बात पर? मैंने जो तरबियत की उस तरबियत के नतीजे में मुझे तुझ पर एतिमाद है। और वो गया अमेरिका, पढ़कर वापस लौटा, बहुत पाक साफ आला अखलाक और किरदार के साथ वापस लौटा। जरा बराबर उसके किरदार के अंदर आंच नहीं आया। उसकी वजह यह है कि एतिमाद, बच्चे को उन्होंने कहा कि मुझे तुझ पर एतिमाद है। रोल मॉडल, बाप जिस तरह से होता है बच्चा वैसे होता है। बाप ने इजहार कर दिया कि मुझे तुझ पर एतिमाद है तो बेटा भी वैसे हुआ। यह चीज है कि बच्चों को आप रोल मॉडल पेश करें और आप अपनी जिंदगी से उनके सामने ये रोल मॉडल पेश करें। रोल मॉडल में एक बात ये भी है कि आप उनको साथ ले जाएं नमाज में, आप उनको साथ ले जाएं। जब सदका खैरात करना तो उनके हाथ से सदका खैरात कराइए। आप अपने दोस्तों से तारुफ करवाइए। आप उनसे कुरान के बारे में गुफ्तगू कीजिए, फलां सूरत में फलां आयत में क्या बात है बेटे बताओ। तो इस तरह से आपका किरदार उनके साथ जो होगा तो वो आपको देखकर, बाप को और माँ को देखकर बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। उन्हें बोलने और नसीहत करने से ज्यादा अमल की किताब को पढ़ते हैं। वो हमारी अमल की किताब को पढ़कर वो दुरुस्त होते हैं। तो इस तरह से बच्चों की तरबियत में 4 नफ्सियाती पहलू को सामने रखना चाहिए। एक है कि उनकी खुदी को हम परवान चढ़ाएं। नंबर 2 ये कि उनकी अच्छी कहानी लिखें। नंबर 3 ये है कि उनके साथ वक्त बिताएं और तवज्जो दें और केयरिंग और शेयरिंग करें। और नंबर 4 ये कि हम खुद रोल मॉडल बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारी आंखों का नूर बनाए, हमारे दिल का सुरूर बनाए, हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सरमाया बनाए और उन्हें अल्लाह ताला सालिहियत और सलाहियत अता फरमाए।